بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ رب و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا پنجاب TV 653۔ دوستو، میں آپ کو کچھ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، میں اپنی بات کو بالکل شارٹ لفظوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بچپن میں ہی الحمدللہ مجھے یہ شوق ہوتا تھا کہ میں عالم دین جو ہیں ان کی محفل میں بیٹھوں، ان کی باتیں سنوں، ان کی گفتگو سنوں، اور میں اکثر ایسا کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ میں چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں سعودیہ چلا گیا۔ یہ تقریباً 80 کی بات ہے، 1980 کی۔ پھر وہاں پہ ہمیں جو رہائش ملی مکے کے اندر، بالکل بیت اللہ کے قریب تھی، وہاں محلہ الملاویہ، وہاں پہ ہماری بالکل رہائش تھی قریب میں۔ لیکن بیت اللہ کے اندر جو درس دیا کرتے تھے عالم، تو مختلف زبانوں میں مثلا لوگ دیا کرتے تھے۔ اس میں 3 لوگ ایسے تھے جو اردو میں درس دیا کرتے تھے، ایک پاکستانی اور ایک انڈین، ایک بنگلہ دیش کے عالم۔ ہم انہیں کی مثلا صحبت میں بیٹھتے تھے، ہم مسئلے مسائل سنتے تھے۔ لیکن وہ انڈیا کے جو ایک بہت ہی اچھے ایک عالم تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی، لیکن میں آج آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تقریباً 40 سال پہلے یہ حدیث میں نے سنی تھی، لیکن آج بھی وہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا، اس کا بچہ بھی، بیٹا بھی اس کا ساتھ تھا۔ بچے نے خدا نہ جانے انہوں نے بچے نے کوئی حرکت کی، تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو حرامی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ بات سن کر صحابی جو تھے بہت پریشان ہوئے، خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑا وقت گزرا تو نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی تو چلے گئے۔ گھر میں جب گئے ہیں تو گھر میں جا کر بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہم نبی علیہ السلام کی نہ مانیں تو کیا ہم مسلمان رہتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بیوی جو تھی وہ بھی نبی علیہ السلام کی صحابہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ ہمارا ماں باپ، ہماری جان، مال دولت، اولاد، ہر چیز قربان ہو جائے، ہم تو نبی علیہ السلام کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے، جو قرآن کا نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی زبان نکلی ہوئی حدیث اور قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ان صحابہ نے بہت ہی کچھ دبے الفاظ کہے، لہجے میں کہا بیوی سے کہ نبی علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حرامی سے مخاطب کیا ہے۔ ان کی بیوی سن کر بہت ہی غمزدہ ہوئی، سوچ میں پڑ گئی، بالکل سمن بکمن ہوئی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ نبی علیہ السلام کے پاس لے چلیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری زوجہ محترمہ، میری بیوی کچھ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ پردے کا اس ٹائم حکم آیا تھا، پردے میں تھی۔ کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ پھر آپ نبی علیہ السلام نے اصرار کیا، پوچھو۔ پھر کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں تک مجھے ہوش ہے، مجھے نہیں پتہ میں کب بھی ہوش ہوئی ہوں، لیکن جہاں تک مجھے ہوش ہے کہ یہ بیٹا انہی کا ہے، اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ ان کا نہیں ہے؟ سنو مسلمانوں، سنو عقل کالو مسلمانوں، سمجھ جاؤ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو مر ہی گئے، آپ نے ان کو، بچے کو حرامی سے مخاطب کیا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بچے کو حرامی میں نے اس لیے کہا، یہ بچہ تمہارے پیٹ میں تھا اس وقت، تمہیں سردی لگ رہی تھی، تم نے اپنے شوہر سے آگ جلانے کا اصرار کیا، اور آپ کا شوہر کہیں سے گیا، وہاں سے ایک لکڑی اٹھائی، جس کی لکڑی سے پوچھا بھی نہیں ہے، اس کی آگ جلا کے آپ نے سینکی اور آپ کا وہ پریشانی دور ہوئی۔ تو یہ بچے کے اندر اس لکڑی کا اثر گیا، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو حرامی کہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حرامی کی تقریباً 70 قسمیں بیان کی۔ ارشاد فرمایا آپ نے، اب مسئلہ یہ ہے
پھر اس نے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کا اجالہ کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ فل کوشش کرو، پورا زور لگا لو، اس لکڑی کے مالک کو جا کے ڈھونڈو، اگر وہ نہ ملے پھر اس لکڑی کا کچھ حساب لگا کر اس آدمی کے نام سے صدقہ کر دینا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دوستو یہ 35 سال سے ہمارے ملک کو لوٹنے والے ڈاکو، چور، بدماش، لٹیرے، ان سے یہ پوچھو یہ 22-23 کروڑ عوام کا جو پیسہ کھا رہے ہیں یہ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ یہ کس کس کے سامنے پیش ہوں گے؟ مجھے یہ بتاؤ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے بعد یہ حرامی ہیں کہ یہ حلالی ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ، اس کا جواب میں نے نہیں آپ نے دینا ہے۔ میں اکثر یہ اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں خدا کے لیے ان چوروں سے ملک کو بچا لو۔ کب بچاؤ گے؟ یہ ایک ان کی لومڑی جو آگے گھومتی رہتی ہے میدان میں، ہمیں اب کسی عورت کی سربراہی نہیں چاہیے۔ ہم نے عورت کی سربراہی جو پہلے دیکھ لی سو دیکھ لی۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، زیادہ نہیں ہے تو تھوڑی سی تو غیرت کھا لو، کیوں اپنے سر پہ عورتوں کو مسلط کرتے ہو؟ تمہیں کیوں شرم نہیں آتی؟ تم تو بادشاہ ہو، کیوں تم وزیر کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو اپنے پاکستان کو بچا لو۔ اس ملک کی اگر ماچس بھی خریدی تو ہم اس کا ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی لمحہ چوڑا ہم نے ان کے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی گال گلوچی نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ بس ہم نے ٹھپا جو ہے ہم نے صحیح جگہ پہ لگانا ہے، ان کی پشت پہ پٹھے لگانا ہے، ہم نے ان کی اوقات یاد دلانی ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن پھر ہر آدمی کو چاہیے اچھی بات سن کر اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث میں نے بتائی، میں الحمدللہ پھر وہاں پہ رہا، سعودیہ میں رہا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں نے ماشاءاللہ 3 وہاں پہ حج بھی پڑھی، عمرے بھی کرتے رہے، تو آپ بھی کرتے، اللہ کے گھر کی زیارتیں بھی کرتے، نبی علیہ السلام کے گھر پہ وہاں بھی جاتے رہے، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ لیکن دوستو اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ پہنچانا چاہیے، یہ فرض ہے۔ آج سے 40 سال پہلے میں نے یہ حدیث سنی تھی لیکن میں نے آپ تک پہنچا دی، ابھی میں دیکھتا ہوں آپ اس کو آگے کہاں کس تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔